اس وقت ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب موجود ہیں. ان سے ہم موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر گفتگو کریں گے. دورانی صاحب، پہلے تو وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال اس وقت ملک میں بن رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ غیر متنازع ہوں گے اور بین الاقوامی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی اسے تسلیم کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے میری تو پوری خواہش ہے کہ ایک تو انتخابات ہوں، اور آپ میں ریکارڈ پہ ہوں اس معاملے میں. میں نے جب ریکنسلیشن کی بات شروع کی، اس کے بعد جتنے بھی میں نے اس معاملے میں انٹرونشنز کی ہیں وہ صرف اور صرف الیکشنز کے انعقاد کو یقینی اور ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے تھی. اس وقت جو صورتحال ہے وہ مثبت نہیں ہے. ایک پارٹی کے کرسیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ایک پارٹی کے بندوں کو اندر کیا جا رہا ہے، ایک بندوں کی ضمانتیں کینسل کی جا رہی ہیں، دوسری پارٹی جلسے بھی کر رہی ہے، گھوم پھر بھی رہی ہے، سب آزاد ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اس وقت پی ڈی ایم، بلکہ میں میاں صاحب نہ بھی کہوں تو پی ڈی ایم کے لوگوں کی ہے کہ وہ ملک کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشنز کو یقینی بنائیں، کیونکہ جو عبوری حکومتیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ سب کے سب پی ڈی ایم کے تحفے ہیں. ایسی صورت میں جو کہ چوتھی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، کیا یہ تجربہ آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ جو صورتحال ہے معیشت کی اور دیگر جو چیلنجز ہے اس میں؟ دیکھیں، اس وقت جو ایک بات ہے وہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو وہ کیمپین کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ. جو کیمپینز کے باریک انگریڈینٹس ہیں وہ سارے یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ دیر از اے مروبیت، جبکہ میاں صاحب کا اپنا حیثیت کسی سے کم نہیں ہے. اگر ان کی جینون کیمپین ہوتی اس میں بھی کوئی نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ میاں صاحب کو آنے سے پہلے میں تو ریکارڈ پہ ہوں، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آتے ہی مفاہمت کی بات کریں اور پھولوں کا گلدستہ لے کے آئیں، جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا بھی جب وہ مینار پاکستان، اور بڑی اچھی اس کی ریٹنگ ملی. لیکن ایئرپورٹ کے اوپر جو کچھ ہوا کہ جی آپ نے انگوٹھا لگا کے اپنی جانبداری کو اور اپنی سلیکشن کو، اپنے الیکشن کو سلیکٹیبلٹی میں کنورٹ کرنے کیا، اور اس کا تاثر بھی دیا. 3 قدم پہ کورٹ تھا، جا کے وہاں بھی تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن اس کے بعد سے مسلسل پارٹی نے اس پرسیپشن کو گارڈ کیا کہ وی آر دا نیکسٹ گورنمنٹ. یہ ان کی اینڈ پہ غلطی ہے. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما دعویٰ کرتے ہیں کہ بہترین ٹیم، اکنامک ٹیم تو پی ایم ایل این کے پاس ہے. آپ کو وہ اکنامک ٹیم ایکسپرٹ دکھائی نہیں دیتی، یا وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس قابل نہیں کہ معاشی بہتری کی طرف چیزوں کو لے کر جائے؟ اکنامک ٹیم تو 16 مہینے بیٹھی رہی ہے، اور وہ مفتاح صاحب بیچارے پہلے کچھ کر رہے تھے تو پھر ڈار صاحب آ گئے. اب ڈار صاحب از دی اکنامک ٹیم، تو پھر جو کچھ ہوگا امید کرنے میں، اگر عوام انہیں ووٹ دیں گے تو وہ ضرور آئیں. ٹھیک ہے نا جی. اب آج کا تو یہ ہے نا کہ جی مطلب عوام کا بھی گردن دبا دو، عوام کے ووٹوں کی بھی گردن دبا دو، اور ہمیں بٹھا بھی دو. وہ فضائکی کا ایک محاورہ ہے، لد دے لدا دے لدڑ والا نال دے، کہ جی ہمیں الیکشن میں لڑا بھی دو، ہمیں الیکشن میں جتا بھی دو، ہمیں واپس بھی لے آؤ، اور اس کے بعد جب ہم اقتدار میں چلے جائیں تو پھر ہم جو ہے ایک پرانا حساب کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو ایگزونوریٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. خدا کے لیے قوم کب سوچیں گے میاں صاحب آپ قوم کے لیے؟ آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی بہت ظلم ہوا، لیکن جو قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے کون سوچے گا؟ مفاہمت کی تجویز آپ نے دی اور کہا کہ مفاہمت کا جو فارمولہ ہے وہ بھی آپ نے پیش کیا تھا، تو وہ فارمولہ ناکام کیوں ہوا؟ دیکھیں، میرے حساب سے وہ فارمولہ تو اب تک، جہاں تک پی ٹی آئی کو سب سے پہلے میں نے تو وہ فارمولہ دیا تھا، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. اب تک اس کے جتنے نکات تھے ان سب پہ عمل درآمد انہوں نے کر دیا پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیں جی، ان سے ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پاکستان جمہوریت اور فوج، اس کو آپ پالیٹکس سے نکال دیں. اب یہ ہے کہ فوج کے خلاف جو آپ کے باہر لوگ باتیں کرتے ہیں اس کو آپ رکوا دیں. آپ کی پارٹی یہاں پہ ہے، آپ کے لیڈر یہاں پہ ہے، آپ کی سیاست یہاں پہ ہے، آپ کے ووٹر یہاں پہ ہیں، آپ کی عوام یہاں پہ. اس لیے باہر بیٹھ کے آپ پاکستان کے اوپر گولہ باری نہ کریں، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ سب آپ کے ہیں، لہٰذا یہ آپ روکیں. دوسری بات انہیں میں نے یہ کہی تھی کہ آپ جمہوری عمل کے تسلسل کو یقینی بنائیں.
تیسری بات انہیں میں نے یہ کہی تھی کہ آپ پاکستان کے ریفرنس سے کسی قسم کے کوئی شکوک و شبہات کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے جلسوں کے اندر پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگے. ابھی آرمی چیف باہر گئے ہیں تو پارٹی کی طرف سے انسٹرکشنز گئیں کہ ان کے خلاف کوئی نہیں ہونا چاہیے. کل ان کا جلسہ تھا, اس کو بھی انہوں نے شہیدوں کے نام کیا. ان سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں انہیں ریکٹیفائی کر رہے ہیں. اب میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ماضی کی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرے. وہ ان پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کو چیف لگایا تھا, اس کو یوں کر دیا, اس کو یوں, اور کیوں لگایا تھا وہ ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. کوئی سینئر موسٹ کو لگایا ہوتا تو ہم کہتے آپ نے میرٹ پہ لگایا, آپ نیچے سے اٹھا کے لاتے تھے, پھر بعد میں گلے بھی کرتے ہیں. تو یہ الگ باتیں, اچھی باتیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فارمولہ دیا تھا وہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ آپ ٹکراؤ کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے, ملک کی معیشت, ملک کے روشن مستقبل کے لیے تمام پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کے لیے کمپیل کی جائے بائی پبلک اینڈ بائی اسٹیبلشمنٹ, تاکہ وہ آگے چل کے ایک ایسا رول پلے کریں جو 5 سال کے لیے کم از کم صرف ملک کے لیے ہو. اس کے بعد پھر اپنی اپنی سیاست کر لیں, اپنے اپنے انتقام کر لیں, اپنے جو کچھ کرنا ہے کر لیں, اگر عوام اس کے بعد دوبارہ انہیں لاتے ہیں تو اس یونٹی گورنمنٹ کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی؟ دیکھیں, یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک والنٹریلی ہونے والا کام ہے, جس کے لیے کہ سیاستدانوں کو آگے بڑھ کے اقدام اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے اٹھانے والا, ایک دفعہ زرداری صاحب نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کی, اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے, میاں صاحب نہیں مانے ہوں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میاں صاحب ہوں یا پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ جا کے پی ٹی آئی سے بات کرے کہ آئیں, ہم بیٹھتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ اگلے 5 سال ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ہم نے پیچھے 4 سال 5 سال لڑ کے دیکھ لیا, تم نے ابھی 3 سال لڑ کے دیکھ لیا, لڑنے سے کچھ نہیں نکلتا. انیشیٹ کون کرے گا اس میں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جو ادھر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی انا میں ہیں, تحریک انصاف ہے, ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا واضح پیغام تو ایسا سامنے نہیں آیا. دیکھیں, ان کا تو جہاں تک سوال ہے, ان کی طرف سے ایک پیغام تو آ گیا کہ انہوں نے اپنی جو آن گوئنگ ایک سٹانس تھا اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ, اگینسٹ آرمی, اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ انہوں نے ایک پازیٹیو سٹانس لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والا جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا ہے, یہ ذمہ داری بنتی ہے میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی اور پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی, کہ وہ اقتدار میں تھیں اور اب دوبارہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اقتدار میں آئیں بائی اینی مین. اس لیے انہیں یہ چاہیے کہ اب آنے والا اقتدار جو ہے اس کو وہ عوام کا اقتدار بنانے کے لیے, عوام کی خوشحالی, ملک کی خوشحالی, اور اگر ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اکانومی کے ریوائیول کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے تو یہ سیاستدان مل کے کیوں نہیں وہ ایکٹیویٹی کر سکتے. محمد علی دورانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. تھینک یو.